بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، گزشتہ درس میں اسی مسجد سے ایک آواز حق بلند ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ ہمارا مقصد حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان حقائق سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کے اوپر گرد و غبار ایسے مبلغین نے ڈال دیا ہے جو اس دنیا میں امام معصوم کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ حق اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ کتاب و سنت کی فکر کو تعویل فاسد اور تقلید عامہ جیسی چیزوں سے پاک رکھنا ہماری جد و جہد ہے۔ ہم کسی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اس اسلوب کو اخذ کرتے ہیں، اس اسلوب کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا؟ اور بقول شاعر، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل مولانا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی۔ گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولانا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار فاصل بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی پرواز تھی۔ اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا، یا حبیبی ادنو منی۔ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے جگہ ہوتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے اور آگے آ جاؤ، یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے، اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے۔ تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی۔ پہلی بات، مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا۔ پہلی بات، اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی۔ اور دوسری بات، قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی۔ ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے۔ مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا لاہور میں تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مسجد اقصی سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے۔ اب خود کہتا ہے
بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شعر پڑتا ہے ہیکے 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 جڑا ہی